تو مجھے یہ بتائیے، میں بھی اکثر سوچتا ہوں کہ جہاں بھی دیکھتے ہیں مسلمان دنیا میں، کہیں ہمیں نالج ڈیفیسٹ نظر آتا ہے، کہیں ہمیں ٹالرنس ڈیفیسٹ نظر آتا ہے، کہیں ہمیں ڈیموکریسی ڈیفیسٹ نظر آتا ہے، کہیں تو فسکل ڈیفیسٹ کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی ڈیفیسٹ اپنی جگہ موجود ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ، لیکن یہ جو اور ڈیفیسٹس اتنے بے شمار مسلم دنیا میں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ مسلمان کسی زمانے میں ہم اتنے عروج پہ تھے اور اتنا ایک طویل عرصہ ہو گیا اب زوال کو، تو یہ کب ختم ہوگا یہ زوال ہمارا؟ پہلے تو وجوہات بتائیے کہ کیا وجوہات ہیں۔ دیکھیے، میرا ماننا یہ ہے کہ جو مسلمان ممالک کی یا مسلمان معاشرے کی جو ناقبولیت ہے مغربی معاشرے میں یا مغربی سیاسی میدان میں، وہ اس لیے ہے کہ تھوڑا سا ان کو انسیکیورٹی ہے۔ کن کو؟ جو ہمارے مسلم معاشرے میں، نہیں، جو غیر مسلم، انہیں ان کا خیال یہ ہے کہ مسلمان کیونکہ بڑے اپنے عقائد میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے رویوں میں بڑے سخت ہوتے ہیں، لچک نہیں ہوتی، تو یہ جو ہے، اور یہ آئیں گے تو یہ ہمارے جو معاشرے میں جو ہمارے لیے بڑے اہم ہیں رویے ہیں، جمہوریت ہے، حقوق انسانی ہے، ہر ایک کو اپنی شخصی آزادی ہے، اس پہ یہ ہمیں سمجھیے کہ اس پہ ہمیں یہ فورس کریں گے، یا یہ تو آپ آج کی بات کر رہے ہیں نا۔ مسلم معاشروں میں ہم نے دیکھا، جب سلطنتوں کا دور تھا، جب ہم دیکھتے تھے کہ مسلم معاشروں میں تو بڑی زبردست ٹالرنس تھی، ایک لحاظ سے زمانے میں اقلیتوں کے لیے بڑے حقوق تھے۔ آپ تو بات کریں مسلمانوں کی، میں تو غیر مسلم معاشرے کی بات کروں گا، وہاں پہ مسلمانوں کی یا اسلام کی یا اسلامی معاشرے کی قبولیت کیوں نہیں ہے کہ ان کو تھوڑی سی انسیکیورٹی ہے کہ یہ لوگ۔ میرا سوال آپ سے تھا کہ زوال کیوں آیا مسلمانوں میں؟ زوال میں تو جو آپ نے خود ہی جو ظاہر کیا کہ ڈیفیسٹس کیوں ہیں ہمارے ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اتنے اس کے سالوں کے بعد پھر جب ہمارا جو انٹریکشن ہوا مختلف دوسرے معاشروں کے ساتھ، اس میں مل کے تو ہماری ایک میں سمجھتا ہوں کہ رویوں کی ایک صورت ہوئی۔ ایک تو ہمیں جو ہے نان ٹالرنس، عدم برداشت بہت زیادہ ہو گیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ خدا کا رستہ ہے، وہ ٹھیک رستہ ہے، اس کے علاوہ جو بھی کوئی ہے وہ غلط ہے۔ تو ایک تو وہ وجہ ہے اس کی کہ آپ نے ہمارے اسلامی معاشرہ جب دنیا کے لیے ایک رہنما ثابت ہوا، ایک بیکن لائٹ ثابت ہوا، وہ تب تھا جب ان میں عدم برداشت جو ہے وہ نہیں تھی۔ آپ دیکھیے کہ حالانکہ جب اسلام کا آغاز ہوا عرب معاشرے سے، عرب معاشرے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کافی حد تک سخت رویے تھے عورتوں کے لیے، غلاموں کے لیے، جو بھی تھے، لیکن جب وہ پھیلا اسلام، جب ایرانی سلطنت فتوحات ہوئیں، شام کی ہوئیں، روم کی ہوئیں، تو وہ ان کا جب ان سے اختلاط ہوا ان سوسائٹیز کے ساتھ، تو ان سے مسلمانوں نے ان کے ساتھ رہنا سیکھا، ان کے ساتھ ان کا جو چیزیں جو ان کی سمجھ کے مطابق یا ان کے عقائد کے مطابق تھی، اس کو بھی انہوں نے برداشت کرنا سیکھا کہ ٹھیک ہے، ہم اسے ایمبریس نہیں کرتے، لیکن ہم اس کی مخالفت بھی نہیں کرتے، یا ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم اس کو برداشت کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں میں عدم برداشت جب آئی ہے، جب رویوں کی سختی آئی ہے، تو یہ تب آئی ہے جب مسلمانوں کا سیاسی زوال شروع ہوا۔ سیاسی دیکھیں نا، اگر شروع سے کریں آپ، خلفائے راشدین کے بعد ایک سیاسی اختلاف تو ہمیں نظر آتا ہے، بنو امیہ آ گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر واقعہ کربلا ہو جاتا ہے، پھر نئی دینی تعبیر بھی آ جاتی ہے، اہل تشیع کے حوالے سے بات میں کر رہا ہوں۔ اس وقت سے پھر یہ جو خلافت ملوکیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں اس ملوکیت نے بھی اس زوال کا سبب بنی ہے؟ لیکن ہم یہ بھی ساتھ دیکھتے ہیں کہ ملوکیت کے زمانے بڑی فتوحات بھی ہوئیں، ذہنی اعتبار سے یا فکری اعتبار سے بڑی مسلمان بہت آگے بھی نکل رہے تھے، تو یہ پیراڈاکسیکل سچویشن ہمیں کیوں نظر آتی ہے؟ میں وہی عرض کرتا نا کہ جو مسلمانوں کو انیشیل جو تھا، جو ہوا مقابلہ سمجھیں یا ہوا یا ملاقات ہوئی، وہ ایشین یا پیننسولا کے آس پاس کے ہوئی۔ ایران وچ واز آلریڈی کافی حد تک فکری لحاظ سے وہ
عرب کا حصہ تھا یا عرب اس کا حصہ تھے. اس کے بعد شام آیا جو روم تھا, جیسے جارڈن اور فلسطین کا علاقہ تھا. یہ سب وہ تھے جن کا بیسیکلی اسٹرکچر وہی تھا جو ان کا تھا. جب ان کی ملاقات ہوئی یورپی معاشرے سے, یہاں پہ فرانس سے, اسپین جب ہوئے, تو اس میں یہ ہوا کہ پھر اس وقت کی جو ملوکیت تھی یا اس وقت کی جو بھی خلافت تھی, اس میں انہوں نے جو غیر مسلم تھے, اقلیتیں تھیں, ان کو انہوں نے انکریج کیا, ان کو اپنے ساتھ ملایا, چاہے وہ ان کے دربار میں ہوں, ان کے مشیر ہوں, ان کے علماء ہوں, ان کی جو کتابیں تھیں, ان کی جو ان کے علم کے ذخائر تھے اس کے ترجمے ہوئے. اور یہ تبھی ہوئے جب انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ اس سے ہمیں خطرہ نہیں ہے, ہم اسے سیکھ سکتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ دور تھا آپ کا جب آپ کا عروج تھا, علمی لحاظ سے, فکری لحاظ سے, سائنسی لحاظ سے, کیونکہ آپ جو ہے کسی بھی چیز کو آپ اس کو اس وجہ سے رد نہیں کر دیتے تھے کہ ہمارے لیے یہ ایک اجنبی چیز ہے, بلکہ آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. اسی طرح جب آپ ہندوستان میں آئے مسلمان, تو یہاں سے بھی آپ نے بہت سیکھا. ہندوازم کی جو یا ہندوستانی جو سوسائٹی تھی اس میں علم کا بہت بڑا ایک خزانہ تھا, اس سے بھی انہوں نے اکتساب حاصل کیا. تو جو ان کا انٹریکشن بڑھتا گیا دوسری کمیونٹیز کے ساتھ, تو ان میں برداشت آتی گئی, اور یہ تب تک رہی جب تک مسلمان جو ہے وہ سیاسی طور پہ بالا رہے, یا سیاسی طور پہ ان کی جو ہے وہ ساورن رہے, یا وہ اقتدار عالم حاکمیت رہی ان کی. جب ان کی حاکمیت ختم ہونے لگی, اور یہ اسپین سے اس کی ہوئی, آغاز ہوا اسپین سے, جب تک اسپین سے ہوا تب تک جو ہے جو عثمانی تھے وہ عروج پہ تھے, اس طرف جو ہے مغل جو ہے وہ بھی آستہ آستہ. تو جب آپ پہلے جو ہے اسپین ختم ہوا, اس کے بعد جو ہے وہ مغل ختم ہوئے, ادھر ان کا اقتدار ختم ہوا, اور پھر عثمانیوں کا اقتدار ختم ہوا. تو آپ یہ دیکھیے کہ 1923 تک جب تک عثمانیوں کا اقتدار ختم ہوا, تو تب تک مسلمانوں اور غیر مسلم معاشروں میں وہ کلیش کی سچویشن نہیں تھی, نابرداشت کی سچویشن نہیں تھی, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے تھے. تو لیکن اس کے بعد جو ایک غلامی کا لمبا عرصہ آیا, 100-200 سال کی غلامی کا ڈیپینڈنگ. اس کے بعد میں آتا ہوں, ایک اور مجھے بتائیے. ایک تو ہم نے کیونکہ سیاسی جو انتقال اقتدار کا ایک مسئلہ شروع دن سے چلا, وہ بھی ایک وجہ بنی. اس کے بعد مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید مسلمان دنیا جو بھی زمانے میں تھی فقیہی مسائل میں بہت الجھ گئی. جو اسلام کی اسپرٹ تھی اس کو شاید ہم آہستہ آہستہ وہ کہیں غائب ہو گئی, کہیں زائل ہو گئی. مجھے نہیں یہ اس کا جو ہے وہ تانا بانا بھی وہی عدم برداشت پہ جا کے ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فقہی مسائل پیدا, جو پہلا فقہی ڈیوائڈ جو ہوا وہ شیعہ سنی اس پہ ہوا, بعد میں سنی مکتبہ فکر میں بھی کافی سارے. فقہی مسائل سے میری مراد یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ جی آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا, اسی بات کر رہا ہوں. ہاں, اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو فروئی, دیکھیں ایگزیکٹلی فروئی, اس کی وجہ یہ کہ رسول پاک نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے, اور اس سے نماز کی اس پہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیسے, بیکاز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ پڑھتے کیا ہیں, آپ اللہ سے کیا بات کرتے ہیں, آپ اللہ کا کس طرح اس کا اپنے آپ کو اللہ کے حضور دیکھ رہے ہیں. بالکل, یہ اس سے فرق نہیں پڑتا کیا. اچھا وہ یہ ہوا, اور پھر مطلب پہلے تو یہ ہوا کہ اچھا بھائی اس نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا, میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھا, وہ ٹھیک نہیں ہے بھائی, تم ہاتھ باندھو. تو وہاں سے اختلاف ہوا. تو جو ان کے مسلمانوں کے درمیان جو فقہی مسائل تھے جو بڑے فروئی تھے, بڑے غیر ضروری, پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا جس طرح پڑھتے ہیں کہ جب ہلاکو خان نے حملہ کیا بغداد پہ, تو وہاں پہ کیا بحث ہو رہی تھی کہ جی کوا حلال ہے کہ حرام ہے, ایک اونٹ کے ناکے میں سے کتنے اونٹ گزر, ایک سوئی کے ناکے سے کتنے اونٹ گزر جاتے. تو اس قسم کی باتیں ہوتی جن کا کوئی بھی نہ تو کوئی علمی کو اس کا کوئی اہمیت تھی, نہ کوئی دینی اہمیت تھی, نہ اس کی کوئی انسانی رویوں کے لیے کوئی اہمیت تھی, ایک فضول قسم کی وہ بحث تھی. تو اس میں پڑے ہوئے تھے. تو اچھا چلیے, یہ تو ہو گیا ماضی کی باتیں. ابھی آپ نے ہم نے طویل عرصہ غلامی میں بھی گزارا, خاص طور پر صغیر میں اگر آپ دیکھیے, اور اس کے بعد اب ہم جدید دنیا میں آ جاتے ہیں, کیونکہ میں ناظرین کو زیادہ بور نہیں کرنا چاہتا تاریخ میں رہ کر, ذرا آج کی بات بھی کرنا چاہتے ہیں. جو میں نے شروع میں ابتدائیے میں اپنے کہا کہ ہر طرف ہمیں ڈیفیسٹس نظر آتے ہیں, خاص طور پہ نالج ڈیفیسٹ اور ڈیموکریسی ڈیفیسٹ, یہ دو ایسی چیزیں ہیں. اور ہم نے مسلم معاشروں میں دیکھا ہے کہ ایک انحطاط ہے, علم کی طرف توجہ اس طرح نہیں ہے. پھر ڈیموکریسی ہمارے ہاں ابھی بھی بادشاہتیں قائم ہیں, جہاں جمہوریت ہے وہاں بھی کوئی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. پاکستان کی مثال آپ لے لیجئے, یہاں بھی ہمیں اس طرح محسوس نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے, جس طرح جمہوریت پروان چڑھنی چاہیے اس طرح نہیں ہو رہا.
تو اس وقت جو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ 35-36 سال سفارتکاری میں گزارے ہیں، تو آپ کو کیا محسوس ہوا؟ مثال کے طور پہ میں آپ سے دوحہ میں چونکہ آپ رہے، قطر کی مثال لے لیتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ قطر جیسا ملک ہماری طرف دیکھتا تھا اور آج ہم قطر کی طرف دیکھتے ہیں. اس کی کیا وجوہات بنی کہ قطر آج جہاں کھڑا ہے پاکستان نہیں ہے؟ اس میں دیکھیے ایک تو وجہ یہ تھی، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو آپ مسلمان معاشرے کی انحطاط کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بات جو میں کر رہا ہوں یہ اس پہ بھی منطبق ہوتی ہے کہ قطر ایک بڑا چھوٹا سا ملک ہے. جب میں وہاں پہ تھا 1985 سے 89 میں تو غالباً قطر کی ٹوٹل آبادی جو تھی غالباً 3 لاکھ تھی، جن میں سے 2 لاکھ کے قریب جو غیر ملکی تھے اور 1.25 لاکھ جو ہے قطری تھے. اچھا، اس کے بعد وہاں پہ وہ پیٹرول وغیرہ پہلے تھا، انہی دنوں میں ان کا یہ نارتھ گیس کا ذخیرہ نکلا. اب وہ نارتھ گیس کا ذخیرے کی اور پیٹرول کی اس کی اتنی بڑی اس کی فائنینشیل اس کی وہ آؤٹ لے ہے کہ اس کو جب تقسیم کرتے ہیں ان کی جو آبادی گو کہ آبادی بڑھ گئی ہے، غیر ملکی بھی زیادہ ہو گئی ہیں، قطر کی اپنی آبادی بھی بڑھ گئی ہے، اس کے باوجود کی پر کیپٹا انکم دنیا کے ملکوں میں آئی تھنک پہلے دوسرے نمبر پہ ہے. تو جب اتنا وہ آ گیا پیسہ، پھر اس کو خرچ بھی کیا گیا، اس کو جو ہے اس سے جو لوگوں کا معیار زندگی ہے بہتر بنایا گیا. جب میں گیا تھا تو وہاں پہ جو ہے بڑا ایئرپورٹ فار ایگزامپل بڑا کافی ڈیلیپیٹیڈ قسم کی حالت میں تھا، وہ اس کو اب تو اتنا اچھا بنا لیا. اس کو پھر شہر کو جو ہے انہوں نے ڈیولپ کیا، پھر لوگوں کو انہوں نے ڈیولپ کیا، پھر وہاں پہ وہ ادارے لے کے آئے. آپ نے ایک بات کی نا کہ علمی انحطاط، وہاں پہ اس لیے علمی انحطاط ختم ہو کے اور وہاں پہ اب علمی جو ہے عروج شروع ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ یونیورسٹی لے کے آئے. وہ وہاں پہ وہ جو امریکن یونیورسٹیز ہیں ان کے کیمپسز لے کے آئے، انہوں نے اپنے لوگوں کو تعلیم کی طرف بھیجا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے علاوہ اور بھی جو عرب ملک جن میں آئل کی تھی ان نے یہ جو تعلیم ہے دنیاوی تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم، اس پہ بہت زیادہ زور دیا. انہوں نے اپنی ایک ورک فورس تیار کی جنہوں نے یہ علم حاصل کیا اور اس علم کو استعمال کر کے اپنی ملک کی جو ترقی ہے اس میں تو جو بات مجھے آپ کی بات سے میں یہ استنباط کر سکتا ہوں کہ چلیے ایک تو ذخائر نکل رہا ہے تیل اور گیس کے، اور آبادی بہت کم. یہی اگر ہم دیکھیں تو نائجیریا میں وہاں بھی ذخائر ہیں تیل کے لیکن آبادی زیادہ ہے. وہ شاید اس طرح انسٹیٹیوشنز ڈیولپ نہیں کر پائے، اس کے باوجود کہ وہاں گورننس کے حالانکہ وہاں جمہوریت بھی ہے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں، جیسی ویسے جمہوری انتخابات تو ہوتے ہیں، فوجی جمہوریت ہے، عسکری جمہوریت ہے. حالانکہ قطر وغیرہ میں دوسری خلیجی ممالک میں تو ہم دیکھیں باچاہت ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ شاید جمہوریت کو اتنی مطلب کوئی لازم ملزوم چیز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ عرب ممالک میں جہاں پہ تیل کی دولت تھی یا کوئی بھی اس طرح کی دولت تھی، اس میں جو مقتدر اعلیٰ ہے، جو حاکم ہے، وہ بھلے ڈیموکریٹ تو خیر نہیں تھا، وہ بے شک جابر عامر بھی ہو، لیکن اس نے لوگوں کو ویلفیئر پہنچائی ہے، چاہے وہ قذافی ہو، چاہے وہ صدام حسین ہو، چاہے وہ شیخ خلیفہ بن حمد الثانی ہو قطر کے یا سعودی ہو، کہ ان کی جو ٹریکل ڈاؤن کی ہے ایفیکٹولی ٹریکل ڈاؤن کی ہے اور لوئسٹ ٹیئر تک کی ہے، جس کی جتنا پھیلاؤ تھا، دولت کا پھیلاؤ زیادہ تھا اور آبادی کا وہ کم تھا، اس میں وہ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے زیادہ پروفاؤنڈ نظر آیا ہے. ان معاشروں میں کرپشن کے کیا حالات ہیں؟ جو تو میں خاص طور پہ بات کروں خلیجی ممالک میں دیکھیے کرپشن تو چھوٹی موٹی تو ہر جگہ ہے، بیکاز ظاہر ہے پیسہ تو دل تو نہیں بھرتا انسان کا، تو وہ چھوٹی موٹی تو ہے اور وہ اس میں کئی ریمپنٹ نہیں ہے، ریمپنٹ نہیں، اور وہ جو ہے وہ اٹ از ایکسیپٹیڈ کہ بھائی بادشاہ ہے تو اس کا مال ہے، وہ چاہے جو مرضی کرے. اگر تیل اسے مہنگا بیچ دیا، 4 پیسے زیادہ کما لیا یا اس نے اپنے نام کچھ کر لیا تو ٹھیک ہے، یہ بیکاز یہ خدا کی رضا ہے نا، وہ حاکم جو ہے وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے. ابھی بھی تصور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہے اچھا ہاں، جو بادشاہ ہے، بادشاہ جو ہے ڈیوائن اس کی اتھارٹی ہے یا ایٹ لیسٹ ڈیفائن اس کی. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس زمانے میں بھی لوگ مثال کے طور پر سعودی عرب میں یہ سمجھتے ہوں گے کہ ڈیوائن اتھارٹی ہے؟ میں خاص سمجھتا ہوں اگر خدا نے بھیجا بنی ہے تو خدا کا پسندیدہ ضرور ہے، کبھی یہاں بیٹھا ہوا ہے. اور پھر یہ نا پھر جب وہ کیونکہ یہ تو پشتوں سے چلی گیا نا، 3 4 5 7 8 پشتوں سے، عبدالعزیز سے شروع ہوئی، اس کے بیٹے کے بھائی، اس سے پیسہ کم تھا. لیکن یہ تو ہم ارلی 19th سینچری کی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں جو بھی قبائلی جو اسٹرکچر، جو بیسیکلی آپ کا جو گلف کا عرب معاشرہ ہے وہ بیسیکلی قبائلی اس پہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں ایک خاندان تھا جس کی حاکمیت تھی،
کیونکہ اس لیے کہ ان کے پاس لڑاکے زیادہ لوگ تھے، ان کے پاس جنگجو زیادہ تھے، وہ اپنے قبیلے کی چراگاہوں کی بہتر حفاظت کر سکتے تھے، اپنے ٹریڈ روٹ کی بہتر حفاظت کر سکتے تھے، ان کی جو تجارت تھی وہ زیادہ منافع بخش تھی. اس لیے اس خاندان کے کو ایک مل گئی اہمیت حاکمیت کی. وہ پھر جب ایک آیا اس نے اچھی حکومت کی، اس نے اپنے لوگوں کو بہتر سمجھے، ان کی معاشی حالت، ان کی سماجی حالت بہتر کی، تو وہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی رہی. اور جیسے آپ جانتے ہوں گے قبائلی معاشروں میں جو قبیلے کا جو چیف ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے یا شیخ ہوتا ہے، وہ ایک طرح سے باپ کی طرح ہوتا ہے. اور وہ واقعی وہ انلیس کہ اس کی اپنا اقتدار پہ تھریٹ نہ ہو، ورنہ وہ سب کو برابر کا دیکھتا ہے. اب اپنے کے پی میں دیکھ لیں کہ وہاں کا جو معاشرہ قبائلی معاشرہ نہ ہونے کے باوجود وہاں پہ جو ہے برابری کا وہ زیادہ ہے بنسبت پنجاب اور سندھ کے. رویے مختلف ہیں.